باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج میں آپ کو 10ویں جماعت کی اردو کی نصابی کتاب سے برج نارائن چگوست کی نظم جس کا عنوان ہے رامائن کا ایک سین پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، نظم کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھاتا ہوں، جس سے آپ کو یہ نظم سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ نظم چگبست نے رام چندر جی جب ماں سے رخصت لیتے ہوئے بنواس کی طرف جاتے ہیں، اسی پر یہ نظم انہوں نے لکھی ہے۔ اب آپ پہلے دیکھیے مشکل الفاظ کے معنی۔ پہلا لفظ ہے دید، جس کا معنی ہے نگاہ، نظر، حسرت، ارمان، اشک، آنسو، اسیری، قیدی، کفل، تالا، چرخ کہن، پرانا آسمان، باب، دروازہ، درد خیز، تکلیف دینے والا، اشکریز، آنسو بہاتی ہوئی، گریز، پرہیز، گراں، دشوار، حضر، قیام، دشت، جنگل، صحرا، شدائد، سختیاں، مظالم، ظلم و ستم، نور نظر، بیٹا، گوشے ہائی چشم، آنکھ کے کونے، مو، بال، یاس، مایوسی، محسن، محن، تکالیف، وا، کھلا ہوا، سخن، بات، کلام، تیگ، تلوار، ضبط، قابو، ریاض، محنت، نگاہ، نظر، کرم، مہربانی، مادر، ماں، رنج، مصیبت، درد دل، دل صدمہ، خستہ جان، خستہ جان، خستہ جان، رنجیدہ، ہجر، جدائی، نوح، ماتم کرنا، رائے گاں، ضائع، برئی خزاں، موسمی خزاں کے پتے، کبریا، بزرگی، ماہ، مہینے، ناگہاں، اچانک، عزیز، پیارا، ملال، رنج۔ ہاں بچوں، یہ تھے اس نظم کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی۔ ہاں، اب ہم نظم جس کا عنوان رامائن کا ایک سین پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس نظم کا پہلا بند۔ کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بری ایک سرداہ، لی گوشہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت زندگی کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ ہاں، اس پہلے بند کی تشریح۔ شاعر کہتا ہے، خدا جانے دکھیاری ماں کن خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس لی، اس کے ہونٹ ہلے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرے کی زردی سے اس کے دل کا رنج ظاہر ہو رہا تھا، وہ خاموش تھی مگر جسم کا ہر ایک بال دکھ کی کہانی سنا رہا تھا۔ دوسرا بند ہے،
آخر اسیر یاس کا کفل کا دہن کھلا، و تھا دہانے زخم کی باب سخنے کھلا، ایک دفتر مظالم چرخ کہن کھلا، افسانہ شدائد رنج و سخن کھلا، درد دل غریبے جو صرف بیاں ہوا، خون جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ آخر دکھیاری ماں نے اپنی زبان کھولی اور غم زدہ دل کی دکھ بھری کہانی بیان کی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ظالم آسمان کے طلسموں کی داستان بیان کر رہی ہے، گویا اس کا منہ نہیں کھلا بلکہ زخم کا منہ کھل گیا تھا۔ یہ حالت ایسی تھی کہ دیکھنے اور سننے والوں کا دل پھٹ جائے، مگر ماں کے دکھ بھرے حال بیان کرنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے جگر کے ٹکڑے ہو کر منہ سے باہر نکل رہے ہوں۔ تیسرا بند اس کا، سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس سخت جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ ہاں بچوں، اس بند کی تشریح، شاعر کہتا ہے کہ ماں کی زبان سے یہ درد بھری اور درد پیدا کرنے والی فریاد سن کر رام چندر جی کے دکھیا اور جلے ہوئے دل پر غم کی تیز تلوار چلی، یعنی بے حد آنسو جاری ہونے لگے، لیکن بڑی مشکل سے رام چندر جی نے رونے پہ قابو پایا، اور وہ بھی یہ سوچ کر مجھے روتا ہوا دیکھ کر ماں کی جان نہ نکل جائے، جب وہ مجھے غمگین دیکھے گی تو مر جائے گی، اس لیے رونا مناسب نہ ہوگا، اسی لیے رونے پہ ضبط کیا۔ چوتھا بند ہے اس نظم کا، کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال، ان بے کسوں کی جان کا بچنا ہے اب محال، ہے کبریا کی شان گزرتے ہی ماہ و سال، خود دل سے درد ہجرے کا کتنا گیا خیال، ہاں کچھ دنوں تو نوح و ماتم ہوا کیا، آخر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ماں اور باپ کے دکھ درد کا بچنا یعنی زندہ رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کی حالت بہت خراب ہے، لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ جوں مہینے اور سال گزرتے گئے ان کے دل سے جدائی کا درد ختم ہو گیا، کچھ دنوں تک وہ ضرور روئے اور ماتم کرتے رہے، آخر میں رو کر تھکے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو صبر و قرار آنے لگا، پھر رونا خود بخود ختم ہو گیا اور درد بھی ختم ہو گیا۔ ہاں بچوں، آج ہم نے ان 4 بند کی تشریح کی، انشاءاللہ کل ہم مزید اس کے جو بند ہیں وہ پڑھیں گے، ان کی تشریح کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔